قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتي بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین، سورہ نساء کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے 19ویں آیت تھی. اس کا ترجمہ میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں کہ ایمان لانے والوں، تم پر جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. یہ آیت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں آگے بھی آیت کا سلسلہ جاری ہے ایک ٹکڑوں میں. تو اس سے کیا مراد ہوئی کہ ایمان لالو تم پہ جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. عورتوں کے زبردستی وارث سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کی جائیداد کے وارث بن جاؤ. جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص مرتا تھا اور اس کی جو بیوہ ہوتی تھی تو جو گھر میں جو بھی ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس جائیداد کے وارث ہم ہیں کیونکہ ہم جنگ لڑتے ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس عورت کا اس جائیداد پہ کوئی حق ہے یا اس کی بیوی ہے. سب کا حق لے کے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. پہلی منڈی سے پڑھ چکے ہیں ہم. یہ وہی بات آگے دہرائی گئی ہے کہ زبردستی وارث بننا، اس کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم وارث نہ بنو، کیونکہ یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. جاہلیت کے زمانے میں جو عورت بیوہ ہوتی تھی تو گھر کا کوئی بھی بڑا اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا کرتا تھا. کپڑا ڈال کے کہتا تھا کہ یہ عورت آج سے میری ہے. اب وہ میری کس طریقے سے ہے، اس کی جائیداد بھی اس کی ہو جاتی تھی، اس سے اس کی شادی بھی ہو جاتی تھی. جاہلیت کے زمانے میں ماں کو چھوڑ کر، یہ تفسیر میراث سے پڑھ رہا ہوں، دوسری عورتیں سب جائز ہو جایا کرتی تھیں. اگر اسٹیپ مدر ہے، اسٹیپ مطلب کہ باپ کی بیوی ماں کی نہیں ہے، اصلی ماں نہیں، تو وہ جائز ہوا کرتی تھی. اب جب اس کو جائز ہو جاتی تھی تب اس کو وہ مہر بھی نہیں دیتا تھا. کہتا تھا کہ وہ میرے باپ نے جو مہر دیا تھا وہی مہر میرا ہے. پھر اس کو روک کے بھی رکھتا تھا اور پھر اس کی دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتا تھا. تو یہ اتنے سخت مسئلے تھے اس زمانے میں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مولانا یہی فرمایا ہے کہ اس زمانے کے اندر جاہلیت کے وقت کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کی عورت جب چھوٹ جاتی تھی تو کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اور جو بھی کپڑا ڈالتا تھا وہی اس کا وارث بنتا تھا، اس کی جائیداد کا بھی اور اس کا خود کا بھی. اور اس میں ایک یہ بھی بیان ہے کہ ابو قیس ابن اسلط کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا محسن ابن ابو قیس نے اپنی باپ کی بیوی پہ، جس کا نام کبیشہ تھا، اس پہ کپڑا ڈال دیا، کہا کہ اب تم میری آج سے بیوی ہو. اب اس کے بعد نہ وہ تو جاتا تھا اس کے پاس، نہ اس کو
اس کو چھوڑتا تھا تو وہ رسول اکرم کے پاس آئی، اس نے شکایت کری. اس کے بعد اس آیت کا نزول ہوا. میزان نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کے اندر جو خاص بات یہ کہی گئی ہے کہ عورتوں کے وارث بنو، تو اس کی پراپرٹی سے مراد ہے، پراپرٹی سے مراد ہے، اس کی جائیداد سے مراد ہے. لیکن اس آیت میں کہ عورتوں سے زبردستی شادی کرو، یہ مراد آگے کی آیت میں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. نکاح کی جو باپ سے نکاح، باپ کی بیوی سے نکاح جو ناجائز آگے کی آیتوں میں آیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آگے کی آیتوں میں اس کی تفصیل پیش کی جائے گی. اب آگے آیت چل رہی ہے انشاءاللہ، وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تم ان کو روک کر اس نیت سے نہ رکھو کہ جو تم نے مال دیا اس میں سے کچھ واپس لے لو. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ اگر وہ کوئی کھلی بدکاری کریں. یہ اس آیت، یہ جو آیت سے کیا مراد ہے کہ ان کو گھروں میں روک کے نہ رکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ دیا اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ کھلی بدکاری کریں. ہوتا کیا تھا کہ میاں بیوی کی شادی چل رہی ہے اور میاں چاہتا ہے کہ بیوی اس کو چھوڑ کے بھی چلی جائے، لیکن چھوڑ کے اس طریقے سے جائے کہ اس کو اس کا مہر نہ دینا پڑے، تو اس کو ستاتا تھا، وہ اتنا ستاتا تھا اور طلاق خود بھی دیتا تھا. یہاں کیونکہ طلاق خود دے دے تو مہر دینا پڑے گا، بیوی کو اتنا ستاتا تھا کہ اس کو اس طریقے سے پریشان کرتا تھا کہ اس کو اتنا پریشان کرو کہ خود چھوڑ کے چلی جائے. جب خود چھوڑ کے جائے گی تو مہر بھی نہیں دینا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ یہ چیز غلط ہے. ہاں اگر وہ کھلی بدکاری کرے تو روکنا چاہیے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ ان سے اچھی طریقے سے رہو سہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو عجب نہیں کہ خدا اس میں بہت سی اچھی بھلائی پیدا کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو بیویاں ناپسند ہیں تو اس میں عجب نہیں کہ خدا اس میں بھلائی پیدا کر دے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تو اس کا ترجمہ پھر سے پڑھتا ہوں کہ اگر تم ان کو ناپسند کرو تو عجب نہیں کہ تم اگر ان کو ناپسند کرو اور خدا ان میں اچھی بھلائی پیدا کر دے، اس میں اچھی بھلائی پیدا کر دے. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کو کرنا چاہو اور تم نے اس کو ڈھیر سارا سونا دے رکھا ہے تو اس سے کچھ نہ لینا. کیا تم بہتان باندھ کر اور سری گناہ لے کر کیا اس سے اپنا مال واپس لو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو تو جو تم نے اس کو مہر دیا ہے اس کو واپس نہ لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھلے ہی اتنا مہر دیا ہو کہ سونے کا ڈھیر ہو لیکن اس سے کچھ نہ لینا. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیا تم بہتان باندھ کر اور سری گناہ سے اس سے مال لو گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ بہتان باندھتے ہیں کہ میری بیوی نے یہ کرا تھا وہ کرا تھا، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے وہ مہر نہ دیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ
الا بعد واخذنا منکم میثاقا غلیظا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ عَضَّ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ تم کس طرح سے وہ پیسہ واپس لے سکتے ہو، مال واپس لے سکتے ہو، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ تم ایک ہو گئے تھے. فَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ عَضَّ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. مطلب تم کیسے اس سے مال واپس لے سکتے ہو کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہے. جب صحبت کرتا ہے، جب میاں بیوی ایک صحبت کرتے ہیں تو ایک جان ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں اس بات، اللہ تعالیٰ وہی یاد دلا رہا ہے. اور میثاقاً غلیظا کیا ہوتا ہے؟ عہد واثق کیا تھا؟ عہد واثق سے مراد ائمہ تعین فرماتے ہیں کہ عہد واثق میں نکاح کا عہد نامہ جو ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ جو لکھا جاتا ہے، اس کو اللہ نے میثاق کہا ہے. اس میثاق میں یہ بھی ہے کہ یا تو ایک دوسرے اچھی طریقے سے رہو سہو، اور اگر نہ ہو تو رخصت کر دو. اب یہ آگے کی آیت جو اس کے آگے کی آیت ہے جس کا میں نے پہلے سے آپ سے ذکر کرا تھا، یہ نکاح کی، باپ کی بیوی کی نکاح کی آیت یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کرا ہے تم ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جو ہو چکا ہو چکا. یہ بڑی بے حیائی کی اور ناپسندہ بات ہے اور برا رستہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کیونکہ جاہلیت کے وقت میں زیادہ تر چیزیں اسی طرح سے کرتا تھا. میزان کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ جاہلیت کے زمانے میں جو حرام عورتوں سے شادیوں کے لیے زیادہ تر وہی حرام تھا جو کہ اسلام میں تھا، صرف دو کو چھوڑ کے، جو کہ وہ جاہلیت میں جائز تھیں. ایک تو یہ تھا کہ اسٹیپ مدر، سوتیلی ماں سے شادی جائز تھی. دوسرا یہ تھا کہ دو بہنوں ساتھ ایک ساتھ شادی کرتے تھے. جاہلیت میں شادی ہو جایا کرتی تھی. اسلام نے دونوں کو منع کرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت خصوصاً اسی لیے بھیجی کہ جو لوگ اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. کہا کہ تم جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کرا تھا ان سے تم نکاح نہ کرنا، مگر جو جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا. یہ بہت بے حیائی کی اور ناپسندہ بات تھی اور برا راستہ تھا. اللہم صل. اس کی بات کی جو آیت ہے، یہ آیت آئی ہے کون کون سی عورتیں اللہ نے حرام قرار کر رہی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم لاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضعۃ و امہات نساؤکم و امہات نسائکم و ربائبکم لاتی فی حجورکم من نسائکم لاتی دخلت بہن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. لمبی آیت ہے، اس کو ہم دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تم پر تمہاری مائیں
اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور ماں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری ساسیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جن کی تم نے پرورش کری ہے اور جن کے ساتھ تم نے مباشرت کری ہے وہ حرام ہے، مگر اگر ان بیویوں سے مباشرت نہ کری ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں اور دو بہنوں کا ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اتنے حرام جو ہیں اس کے اندر پہلا حرام ماں کا ہے، لیکن ماں کے اندر دادی بھی آتی ہے اور نانی بھی آتی ہے۔ اور جب اس کے بعد کہا کہ بیٹیوں کا جب تذکرہ آیا تو بیٹیوں میں پوتیاں بھی آتی ہیں اور نواسیاں بھی آتی ہیں۔ پھر بہنوں کا تذکرہ ہے، پھر پھوپھیوں کا تذکرہ ہے، پھر خالوں کا تذکرہ ہے، پھر بھتیجوں کا تذکرہ ہے کہ وہ حرام ہے، پھر اس کے بعد بھانجیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ حرام ہے، پھر رضائی ماں ان کو ماں جو رضائی مائیں اور رضائی بہنیں یہ بھی حرام ہیں، اور پھر ساسیں حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکیاں حرام ہیں جو کہ بیویوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں دوسرے شوہر سے، جن کی پرورش کی جاتی ہے اور ان بیویوں سے مباشرت ہو چکی ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ مگر اگر کوئی ایسی ہو کہ جس سے نکاح تو ہو گیا اور اس کی بیٹی ہو اور اس عورت سے اگر مباشرت نہیں ہوئی اور اسے طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے۔ اور سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، اور دو بہنوں کا ساتھ ایک ساتھ عقد میں رکھنا بھی حرام ہے۔ ہاں ایک کی طلاق ہوئی تو دوسرے سے کر سکتے ہیں، ورنہ وہ حرام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے بے شک اسی طریقے سے دودھ کے رشتے کو حرام قرار کرا جس طرح سے کہ خون کے رشتوں کو حرام قرار کرا، اسی طریقے سے جتنے حرام رشتے خون سے ہیں اسی طرح سے دودھ کے رشتے بھی اسی طریقے سے حرام ہیں۔ ساسوں کے ساتھ یہ ہے کہ ساسیں حرام ہو جاتی ہیں اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرا ہے اور نکاح کے بعد مباشرت نہیں بھی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کو طلاق دے دی، اس کے باوجود وہ اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ساس کے ساتھ شریعت کا اصول ہے۔ اب آگے سلسلہ چلتا ہے اور کون کون سے حرام ہیں عورتیں اور کون کون سی جائز ہے۔ یہ آیت ہے 24ویں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین
فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضوا به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. اب آگے اللہ تعالیٰ سلسلہ آگے چلا رہا ہے کہ ابھی تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے حرام بتائے تھے کہ اتنی عورتیں حرام ہیں، ایک عورت اور حرام بتائی آگے، پھر اس کے بعد جائز بتایا، حرام ایک عورت اور حرام بتائی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، کہ وہ شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں. اب شوہر والی اللہ نے حرام آگے بتایا کہ شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں. اب شوہر والی عورتوں میں کوئی بھی مذہب کی عورت ہو وہ حرام ہو جاتی ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو کہ لونڈی ہو کے قبضے میں آ جائے. جب لونڈی ہوئے قبضے میں آتی ہے تو وہ آپ پر جائز ہو جاتی ہے. جب آپ اس کا پیسہ سب سے خریدتے ہو تو وہ آپ کی ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو عقد نامہ نہیں پڑھنا پڑتا. نکاح کا وہ اسی طریقے سے جس طرح سے کہ آپ شادی کرتے وقت جب مہر دیتے ہو اسی طریقے سے آپ اس کو لونڈی کو خریدتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا دیا ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر آپ کو الگ سے نکاح نہیں پڑھنا کیونکہ آپ یہ ہو گئی. تو شوہر والی عورتیں اگر لونڈی بن کے آ جائیں تو آپ کے لیے جائز ہیں، ورنہ سب حرام ہے. پھر سے آیت پڑھتا ہوں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، کہ شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ جو لونڈی بن کر تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، یہ خدا کی طرف سے فرمان ہے. کتاب اللہ علیکم مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے یا فرمان دے دیا. وہ احل لکم ما وراء، اور اس کے بعد باقی تم پر سب حلال ہیں. حرام بنانے کے بعد اللہ نے کہا اب باقی سب تم پر حلال ہیں، اس کے بعد کی سب حلال ہے. ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. اب آگے کیا ہے؟ آگے آئیے کہ باقی اس کے علاوہ تم پر سب حلال ہیں اس طریقے سے کہ تم مال خرچ کر تم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو. وہ مال خرچ کر کے تم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو. محسنین غیر مسافحین. ابھی کیا مطلب محسنین غیر مسافحین؟ اس طریقے سے آپ مال خرچ کے ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تم ان سے عفت قائم کرو، یہ نہ یہ کہ ان سے بدکاری کرو. اب جب جائز ہوگی تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو عفت قائم کر لو یا ان سے حرام کاری کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے محسن غیر مسافحین، ان سے محسن ہو، ان سے عفت قائم کرو. عفت کیسے قائم کرو گے اور غیر مسافحین کیسے ہوگے؟ یعنی زناکاری نہ کرنا ان سے. اب کیا کرو گے؟ اب ان سے آپ عفت قائم کرو، جائز طریقے سے ان سے تعلق رکھو. اب کیسے کرو گے؟ دو ہی طریقے ہوتے میزان نے بتایا. یا تو تم ان کو نکاح میں لے آؤ تو ہو گئی عفت قائم، یا پاک دامنی ہو گئی، یا ان کو آپ لونڈی بنا کے خرید لو، تو دونوں طریقے سے عفت قائم ہو جائے گی. محسن غیر مسافحین. فمستمتعتم به منہن، یہ لفظ ٹیکنیکل ہے. فمستمتعتم به منہن. اب یہ لفظ جو آیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لفظ کا کیا مطلب ہے. یہ لفظ نکلا ہے الاستمتاع. الاستمتاع سے لفظ نکلا ہے. الاستمتاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا لطف حاصل کرنا، کسی چیز کو انجوائے کرنا، کسی چیز کو لطف حاصل کرنا، کسی چیز کو انجوائے کرنا. فمستمتعتم به منہن، تو جب تم ان سے لطف حاصل کر لو، ان کو انجوائے کر لو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم کو چاہیے کہ تم ان کا مہر ان کو دے دو. ولا جناح علیکم فیما تراضوا به من بعد الفریضہ. اور اگر مہر طے کرنے کے بعد اگر اپنی آپسی رضامندی سے کچھ اور کر لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی مہر کو اونچا نیچا کر دو آپسی رضامندی سے. فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضوا به من بعد الفریضہ ان اللہ علیما حکیما. خدا علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا.
تو اب اس آیت کو پھر سے میں ترجمے کو دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں کہ ساری عورتیں حرام بتائی تھی، اس کے بعد شوہر والی عورت بھی حرام ہے، ساری مدد کی، مگر یہ کہ وہ اسیر ہو گئے، مگر یہ کہ وہ لونڈی ہو کے آپ کے گھر میں آ جائے تو پھر جائز ہے۔ تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وہ کہا اس طریقے سے کہ تم ان کو مال دے کر ان کو طلب کرو، اور اس طریقے سے طلب کرو کہ عفت قائم کرنا ہو، یہ نہیں کہ بدکاری ہو۔ تو عفت قائم سے یا تو آپ اسے عقد نکاح کریں یا اس کو آپ مال دے کے خریدیں۔ پھر اللہ تو سونا یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اہل البیت کی احادیث سے اور بہت سے سنی تفاسیر سے اس سے مراد متاع ہے، اس سے مراد متاع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لفظ اللہ سبحانہ نے استعمال کر رہا ہے کہ تم جب ان سے فائدہ اٹھا لو، ان کو انجوائے کر لو، ان سے تعلق کر کے، جو اس کا مطلب ہی یہی ہے، اس سے مراد متاع ہے۔ اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں آج کے، زیادہ بحث نہیں کریں گے متاع کے بارے میں کہ ہم کو تفسیر پڑھنا آگے بھی، ورنہ اس سے مراد متاع ہے۔ تو کیا اس میں کیا مراد متاع میں؟ تو اس میں آپ ان کا مہر دے دو، اگر آپسی رضامندی سے کم و بیشی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا علم والا حکمت والا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آگے اگر مشکل آئی تو کیا کرو گے؟ آگے کیا مشکل آ سکتی ہے کہ مال کی کمی ہو، بھائی پیسہ لگتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُم مُؤْمِنَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنَاتٍ غیر مصفات ولا یتخذات الاقدان فاذا احسننا فان اتینا بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب ذلك من خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ لمبی آیت ہے، اس کو ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر تم میں سے کوئی اس بات کی استطاعت حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ آزاد مومنہ سے شادی کر لے، تو جو تمہارے قبضے میں مومن لونڈیاں ہیں تو ان سے عقد کر لو، واللہ عالم بھی ایمانکم، خدا تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ اب میں اس آیت کو دھیرے دھیرے آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ پھر سے پورا ترجمہ پڑھوں گا تو پھر کنفیوژن ہو جائے گا، شروع کے ٹکڑے ٹکڑے پڑھتے ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، پھر آگے ترجمہ آگے جاری کریں گے، عربی میں تو پڑھ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو کہ آزاد عورت سے، آزاد مومنہ سے نکاح کرے، تو جو لونڈی ان کے قبضے میں اس سے نکاح کر لو۔ واللہ عالم بی ایمانکم بعضکم من بعض، اس زمانے میں آزاد عورت سے شادی کرنا مہنگا پڑتا تھا، ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی۔ اگر لونڈی سے کرتا تھا تو سستی پڑتی تھی لونڈی، تو جو غربا تھے وہ لونڈیوں سے شادی کیا کرتے تھے ان کے مالکوں سے اجازت لے کے۔ تو اللہ سبحانہ نے اس بات کو، اس کا ذکر کرا قرآن حکیم، کہا کہ اگر تم اتنی استطاعت وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم، استطاعت نہیں اگر تم میں، أَن يَنكِحَ، یہاں پر محسنات سے مطلب آزاد ہے۔ محسنات کے معنی الگ الگ آئے ان آیتوں میں، کہیں آزاد عورت آیا ہے، کہیں پر شوہر والی بہا ہے، معنی الگ الگ ہوئے، اس میں آزاد کا مطلب ہے۔ اگر آزاد مومنہ سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو جو لونڈیاں تمہارے مومن اور لونڈیاں جو ہیں تمہارے قبضے میں، ان سے تم عقد کر لو،
واللہ عالم بھی ایمان، خدا ان کا ایمان کو جانتا ہے. اب ایمان کو جانتا ہے اس کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کیوں کہا واللہ عالم بھی ایمانکم؟ پہلے کہا کہ تم مومن ڈھونڈی سے شادی کرو. اللہ کہتا ہے دیکھو ایسا ہے کہ اگر ظاہری طور پہ وہ مومن ہے تو بس وہ ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا کہ اندر ہے کہ نہیں، بس وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ظاہر ہو گیا، گواہی دے دی کہ یہ مومن ہے، شادی کر سکتے ہو. بعضکم من بعض، اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. حالانکہ ہے وہ لونڈی لیکن تم اور وہ انسان ہے. بعضکم من بعض، تم اور وہ تو انسان ہے، وہ بھی مومن ہے، تمہاری شادی کرو سے مراد. فانکحوہن بإذن اہلہن، تو ان کے مالک کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دستور مطابق ان کو ان کا مہر دے دو. مہر دے دو، مہر دے دو کس طریقے سے دے دو؟ محسنین غیر مسافحین ولا متخذات الاخدان. اب کس طرح سے شادی ہو گئی ہے؟ ابھی لونڈی کی شادی کیسی ہو رہی ہے؟ تین چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. مہر دے کے کیسے شادی ہوئی ہے؟ پاک دامن ہو، عفت قائم رکھنا ہو ان سے ایسی ہوں کہ وہ عفت قائم کرنے والی ہوں. ایسی لونڈی ہو جو عفت پاک دامن ہو. غیر مسافحین مطلب زناکار نہ ہو، بدکار نہ ہو کھلی طور پہ. اور تیسرا کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ والمتخذات الاقدان، نہ ایسی ہو کہ چھپی دوستی کرے. تین چیز اللہ نے کہا لونڈی کے لیے. چھپی دوستی مطلب سیکرٹ افیئرس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تینوں باتیں بتائی ہیں. اللہ کہا کہ لونڈی کے ساتھ شادی کی یہ طریقہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آگے کہا آگے آیت میں؟ فَإِذَا حُسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر عرض کرنے کے بعد اگر وہ کوئی بدکاری کریں تو جو آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کتنی سزا دی جائے؟ ائمہ نے فرمایا 50 کوڑے. 50 کوڑے. اگر وہ بدکاری کرے، لونڈی سے شادی کری، اس میں بدکاری کرے، اس کو آدھی سزا ہے آزاد عورت کی 50 کوڑے. ابھی بحث ہے اس میں. بحث کیا؟ اللہ نے کہا آزاد عورت سے آدھی سزا دی جائے. ہم پہلے کی مجلس میں پڑھ چکے ہیں. آزاد عورت اگر بدکاری کرے، شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مارے جائیں گے نا. اور اگر وہ کنواری ہے بدکاری کرے تو 100 کوڑے. پڑھ چکے ہیں ہم مجلس میں. بدکاری کرے کوڑے اگر شادی شدہ ہے، اگر کنواری ہے تو 100 کوڑے. یہاں کہا 50 کوڑے. تو 50 کوڑے سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہو کہ لونڈی کو 50 کوڑے ہی پڑیں گے. اس کو 50 کوڑے. اب اسٹوننگ ہے، پتھر مارو گے تو آدھی سزا کیسی ہوگی؟ آدھی ہو ہی نہیں سکتی اسٹوننگ کی. اس کا مطلب یہ ہے اس میں جو محسنات آیا ہے، میزان پڑھ رہا ہوں میں، اس میں جو محسنات آیا ہے وہ غیر شادی شدہ آزاد عورت سے اس کی مراد ہے. ورنہ پھر آدھی سزا کیسے ہوگی؟ غیر شادی شدہ آزاد عورت سے مراد ہے. دیکھیے یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ میزان نے سمجھایا ہے. 50 کوڑے پڑیں گے تو کیسے پڑیں گے؟ تو ورنہ تو اسٹوننگ تو آدھی ہو ہی نہیں سکتی اس کی. پتھر کیسے ماریں گے آدھے؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ذالک لمن خشی عنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم. ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرمایا کہ میں نے پورے احکام جو نازل کر رہے ہیں لونڈی سے شادی کرنے کے، ذالک لمن من خشی عنۃ منکم، یہ اس شخص کے لیے جس کو کہ گناہ کرنے کا اندیشہ ہو. وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری تو تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، خدا بخشنے والا مہربان ہے. اس سے کیا مراد ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے ذالک لمن خشی عنت منکم، یہ جو لونڈی کے ساتھ جو شادی کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا جس کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ کنوار رہے گا تو وہ بدکاری میں لگ جائے گا. ذالک لمن خشی عنت منکم، جس کو یہ خوف ہو کہ میں بھائی اگر میرے پیسے کی تنگی ہے، میں آزاد طور سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے لونڈی سے شادی ضروری ہے، اگر نہیں کروں گا تو میں بدکاری میں پڑ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جائز ہے، صحیح ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس میں بحث ہے، اس سے کیا مراد ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر لونڈی کے ساتھ تم شادی نہیں کرو گے تو بہتر ہے تمہارے لیے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعدوں کو من بعد آیا تھا کہ بھائی آدمی عورت ہوتے تو ہم جنس ہیں، حالانکہ لونڈی بھی وہ بھی ہے تو ہم جنس انسان ہے، لیکن سوشل پریشر آتا ہے، سوشل پریشر، ایتھیکل پریشر کمیونٹی میں آتا ہے. اس زمانے میں آتا تھا بھائی آزاد آدمی آزاد سے کرتے ہوئے رسپیکٹ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ظالم تو اللہ نے کہا، اور شادی کی ذمہ داری الگ ہوتی تھی، وہ الگ ذمہ داریاں. تو اللہ نے کہا ان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو گے تو ان سب جھنڈوں سے جو تم چھوٹ جاؤ گے. واللہ غفور رحیم، خدا بخشنے والا مہربان ہے. میں یہاں پر کہتے چلتا ہوں کہ حالانکہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لونڈی کے بارے میں بات کہی ہے، لیکن جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اسلام نے جو سلیوری کو دی تھی، وہ عزت 1400 سال بعد دنیا نے دینا شروع کری. اسلام نے ہمیشہ آزاد لونڈی کو کہا تھا ان کو آزاد کیا جائے. 24 گھنٹے کی بات ہوا کرتی تھی کہ ان کو کس طرح آزاد کریں. ہمارے ائمہ تاریخ نے، چوتھے امام نے کتنے غلام اور لونڈیاں خرید کر کے آزاد کریں، ان کی شادیاں کرائی ہیں اور ان کو کتنی عزتیں دی ہیں. ہمارے کتنے ائمہ تاریخ کی مائیں لونڈیاں تھیں. یہ اسلام نے عزت دی لونڈیوں کو، اسلام نے لونڈیوں کو بہت عزت دی ہے. اور اس کے اوپر سے یہ بھی کہ آدھی سزا دی جائے ان کو، یہ بھی ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. ایک بار شادی کر کے آ گئے، اس کے وہی حقوق ہیں جو کہ بیوی کے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری شرائط سمجھانے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ نے آگے آیت فرمائی، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. خدا چاہتا ہے کہ تم کو کھول کر یبین لکم، کھول کر، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، تم کو کھول کر پچھلے لوگوں کے طریق بتائے، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول کرے، واللہ علیم حکیم، خدا علم والا اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو طریق ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کھول کر جو طریق بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے لوگوں کو تمہیں طریق بتاؤں. اس سے مراد ہے کہ پہلے لوگوں کے طریق سے کیا مراد ہے؟ پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی کیا سنتیں تھیں، انہوں نے کس طرح سے شادیاں کری، ان کی شریعت میں کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی شریعت میں کیا تھا، کیا طریقے تھے، میں تمہیں کھول کے بتانا چاہتا ہوں. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غلط تھے انہوں نے کیا حرکتیں کری. قرآن میں دونوں کی ذکر ہے. قرآن میں پہلوں کے طریق، انبیاء کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور جو لوگ بدبخت ہیں ان کے طریقے بتائے. اللہ سبحانہ کہ میں تمہیں کھول، دیکھیے یہدیکم، اللہ تعالیٰ یہدی کرتا ہے، اللہ دکھاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یا مہدی آ جاؤ، ہم اور رستہ دکھاتے ہیں. یہدیکم سنن الذین من قبلکم واللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جب طریقے بتائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اب آگے بتا رہا اللہ کہ میں نے طریقے کیوں بتایا تمہیں، اور سارے احکامات کیوں نازل کرے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. سبحان اللہ. اللہ کتنا محبت کرتا ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ یتوب علیکم، کہا تھا نا پہلے آیت میں کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں. توبہ سے کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، مہربانی کی طرف. اللہ پھر توبہ میں کیا کرتا ہے؟ پہلے بندہ رجوع کرتا ہے، پھر اللہ رجوع کرتا ہے مہربانی کے ساتھ، اس کو توبہ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کر رہا ہے؟ واللہ یرید
این یتوبوا علیکم، خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہاری طرف مہربانی سے رجوع کرے. سبحان اللہ، کتنا مہربان خدا ہے. واللہ یرید ان یتوبوا علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور جو لوگ شہوت پرست کی اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم کو رستے سے دور ڈال دیں. کتنا مہربان خدا ہے، کتنا مہربان خدا ہے. تو یہ شہوت پرست لوگ کیسے رستے سے دور ڈالتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں رستے کھول کھول کے بیان کرے؟ ہوتا کیا تھا پہلے کہ اس طریقے سے جو عورتیں حرام ہیں اور جو حلال ہیں، جو حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں یہ اسلام نے دیے ہیں، اس سے پہلے جو بھی اگر کچھ حرام تھا تو ان کا دستور تھا، یا حلال تھا تو ان کا دستور تھا. ایسے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، دستور تھا. اب دستور تو ٹوٹتے رہتے ہیں نا. آج بھی ویسٹ کے اندر کتنی انسسٹ ہو رہی ہے چو طرف، کیونکہ ایسا کوئی حرام حلال کر تو ان کے پاس دستور نہیں ہے، مطلب قانون تھوڑی ہے. قانون تو ہمارے یہاں آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ جو میں نے حلال عورتیں کون سی ہے، حرام عورتیں اس لیے اس طریقے سے کہ تم لوگ شہوت پرستوں کے راستے پہ نہ چلے جانا، شہوت پرستوں کے راستے پہ نہ چلے جانا. یرید الذین یتبعون الشہوات، ان کی وہ جو لوگ شہوت پہ چلتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں کہ تم راستے سے دور چلے جاؤ.